تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ وفاقی محکمہ صحت اور سندھ کے محکمہ صحت کے ان حقائق پر مشتمل ہے جنہیں سن کر آپ پریشان ضرور ہوں گے کہ ہمارے حکمراں اور نوکر شاہی صحت کے قومی اداروں کی تباہی میں اپنا کردار کیسے ادا کر رہی ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جان و صحت کی خبروں کی حقیقت سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز محکمہ صحت سندھ کے سب سے بڑے تدریسی ہسپتال ڈاکٹر رد کے امفاظ سول اسپتال کراچی میں خلاف قانون ایم ایس حاجی جی بخاری کلینک والے کی جانب سے ان کی لوز اسٹاک پر ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ کی جانب سے جوابی وار نے بھرم باز کا لوگوں کے سامنے دھڑم تختہ کر ڈالا۔ بھرم باز کے مصاحبین بھی اس غیر متوقع صورتحال پر ششدر رہ گئی تو بلکہ حاجی صاحب خود پسینے میں شرابور ہو گئے۔ یہ واقعہ دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک وہ نشانی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں نہ سمجھو۔ جس دن اس نے رسی کھینچ لی تو منہ کے بل ہی گرو گے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سبق آموز حقیقت آگے چل کر کرپشن میں ڈوبے محکمہ صحت کے ان افسران اور ملازمین کے لیے بھی ہے جو آج بڑی ڈھٹائی سے غریب مریضوں کے وسائل کو لوٹ کر اپنے آپ کو معتبر ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں جہاں جشن آزادی قومی جوش و خروش سے منانے کی تیاریاں عروج پر جا پہنچی ہیں، وہیں محکمہ صحت سندھ میں سرکاری افسران اور ملازمین کے ہاتھوں صوبے میں کرپشن کی شرح بھی انتہائی حد کو چھو رہی ہے، جس میں صحت کے دیگر اداروں میں قومی خزانہ لوٹنے کے واقعات بھی ارباب اختیار اور اپنے ناظرین کے سامنے ہم ضرور پیش کریں گے۔ تاہم محدود وقت کے پیش نظر آج پہلی قسط کے طور پر سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں جاری مبینہ لوٹ مار کی تازہ ترین صورتحال پیش خدمت ہے، جہاں آج ہم یہاں صرف ابھی سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے ٹیلنٹڈ کزن اور مذکورہ ہسپتال کے بدقسمتی سے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے مالی سال برائے 2024-25 میں صرف ادویہ کے بجٹ میں 10 کروڑ روپے کے مبینہ طور پر غریب مریضوں کو جس طرح سے چونا لگایا ہے، حیرت انگیز طور پر اپنے سرکاری اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ٹیلنٹڈ کزن ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کو سیکریٹری صحت نے مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ کے طرز پر 10 کروڑ روپے مریضوں کو نہیں دیے، اپنے ٹیلنٹڈ کزن پر لٹا دیے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ ہر مالی سال میں مختلف مدوں میں حقیقی ضروریات اور اخراجات کی باریک بینی سے چھان بین کے بعد اس مد میں مختص بجٹ کی کل رقم کے تناسب سے قانون کے مطابق 10 سے 15% اضافی بجٹ کی منظوری دی جاتی ہے، جبکہ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے ادویہ کا کل سالانہ بجٹ ختم ہونے والے مالی سال برائے 2024-25 4 کروڑ 75 لاکھ 59 ہزار روپے کا تھا، لیکن مالی سال کی اختتامی سہ ماہی میں ادویہ کا اضافی بجٹ جو بلز کی صورت میں منظور کیا گیا وہ شرح 200% کی ہے،
جبکہ قانون کے مطابق 15% سے زائد 185% اضافی پیسہ دیے جانے کا مطلب دال نہیں بلکہ دال کی پوری دیگی کالی ہے۔ جبکہ ابھی ہم یہاں او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کو دی جانے والی دواؤں کا کوئی تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کو دی جانے والی دواؤں کی مریضوں کی اجمالی جھلک یہاں دکھا رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، میں آپ کی ملاقات تھی گورنمنٹ اسپتال ریاست آباد میں گزشتہ روز داخل رہنے والے ایک مریض سے ان کی زبانی ان کی ظلم کی داستان سنانے کے لیے میں ملوا رہا ہوں محمد کلیم سے، جو ریاست آباد میں ہی رہتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر سر کراچی پریس کلب میں کام کرتا ہوں کچن میں، اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں اسپتال پہنچا سندھ گورنمنٹ، انہوں نے کوئی وہ نہیں کرا، میرا وہ دھکے کھلاتے رہے، آگے پیچھے کرتے رہے، بڑی مشکل سے کرا تو پھر میں پریشانی رہا، میرے کو کوئی سہولت نہیں ملی اور پریشانی کی وجہ سے میں بڑا ٹینشن میں ہوں، اور میرے کو 5-6 دن کے بعد چھٹی دے دی۔ میرا پاؤں ابھی بھی زخمی ہے، ابھی گرم آیا ہوا پاؤں پہ، اور میں ابھی باہر سے دوائیاں لے رہا ہوں، 2,500-3,000 روپے کی دوائیاں لے چکا ہوں، وہاں سے ایک گولی نہیں ملی میرے کو کھانے کے لیے، اور میرے کو بولا تم جاؤ چھٹی ہوگی تمہاری۔ آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں آرتھوپیڈک وارڈ میں داخل رہنے والا مریض محمد کلیم بتا رہا ہے کہ نہ صرف بڑی مشکل سے اس کا داخلہ ہو سکا اور دوران علاج اسے اسپتال سے ایک بھی گولی نہیں دی گئی۔ اب آپ مسز کومل رضوی، جس کو طبی غفلت کے باعث ویسٹولا کا مریضہ بھی اسپتال میں بنا دیا گیا، اور دوران علاج مریضہ کے شوہر کومل رضوی سے 20-22 ہزار روپے کی دوا بھی باہر نجی میڈیکل اسٹوروں سے منگوائی گئی۔ اب آپ ان باہر سے منگوائے گئے نسخہ جات کے عکس بھی ہماری اسکرین پر پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے متاثرہ مریضہ کی جانب سے ہمیں دستیاب باہر سے لکھی گئی دواؤں کی تفصیل ملاحظہ فرمائی۔ اس سنگین کھلواڑ سے اسپتال کے کیڈر چینج خلاف قانون اسٹور کیپر انوار الحق کو کسی بھی طور سے بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں خود LDN کی نشاندہی پر ہسپتال انتظامیہ نے تحقیقات کروانے کے بعد چیف اسٹیورڈ طاہر احمد خان کو ان کی اصل پوسٹ او ٹی اٹینڈنٹ پر تعیناتی کا حکم جاری کیا ہے، تو مریضوں کو کھانا کھلانے والے بہرے انوار الحق کی اسٹور کیپر کس قانون کے تحت انہیں بنایا گیا کی تحقیقات ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے اب تک اور آج تک کیوں نہیں کرائی ہے؟ اس حوالے سے مزید تفصیل دوسری قسط میں، تاہم ادویہ کی مد میں جعلی تفصیل کے ذریعے 10 کروڑ روپے کی مبینہ خرد برد میں ملوث ہسپتال انتظامیہ کی حواس باختگی بھی چلتے چلتے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ ہسپتال میں یوم آزادی محرک حق کے حوالے سے MS نے اپنی کچن کابینہ کے ہمراہ قومی پرچمی الٹا لہرا دیا ہے۔ پہلے آپ فوٹیج اور ویڈیو ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ ناظرین، یہ ہے اٹھائی جائے نہ دھری جائے، یعنی مشکل مصیبت ایسی بات جو برداشت نہ ہو اور اس کا جواب بھی نہ دیا جا سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ 14 اگست کو دھماکہ خیز پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام بافواج پاکستان پائند آباد۔